ہیلتھ ایم ایزی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، ہیلتھ ایم ایزی ایک ایسا منفرد یوٹیوب چینل ہے جس پر ہیلتھ اور لائف سٹائل کی تمام ویڈیوز جدید تحقیق کی روشنی میں تیار کی جاتی ہیں۔ اس لیے آج ہی ہیلتھ ایم ایزی کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ دوستو، احساس کمتری خود کو کسی سے کمتر سمجھنے، کسی محرومی کا شکار ہونے اور خود ترسی میں مبتلا ہونے کا نام ہے۔ یہ کیفیت زندگی میں پیش آنے والے مختلف حالات سے تعلق رکھتی ہے۔ کچھ افراد کا ناخوشگوار یا محرومیوں بھرا بچپن انہیں احساس کمتری کا شکار کر دیتا ہے، جبکہ کچھ زندگی میں کوئی بڑا مالی یا جذباتی نقصان اٹھانے کے بعد اس کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے ذمہ دار تھے یا وہ اسی نقصان کے مستحق تھے۔ خود ترسی اور احساس کمتری آپ کی دماغی کارکردگی اور صلاحیتوں کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ یہ دراصل کسی شخص کو ہمیشہ منفی پہلو کی طرف متوجہ رکھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے اندر یا اپنے ارد گرد موجود مثبت چیزوں کو دیکھنے سے محروم رہ جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو ہیلتھ ایم ایزی یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو میں اسی احساس کمتری سے نمٹنے کے لیے کچھ تجاویز بتائیں گے، جنہیں اپنا کر وقتی طور پر حاوی ہونے والے محرومی کے اس احساس سے آپ نمٹ سکیں گے۔ اپنی تعریف خود کریں یا اپنی پیٹھ تھپکیں۔ احساس کمتری کا شکار افراد کے لیے اپنی تعریف کرنا سب سے زیادہ ضروری عمل ہے، کیونکہ ان کی زندگی میں اسی چیز کی کمی ہوتی ہے۔ دن کے اختتام پر اپنے دن بھر کے معمولات پر نظر ڈالیں اور ان کاموں کی تعریف کریں جن کی وجہ سے دوسرے آپ سے خوش ہوئے۔ یہ یاد رکھیں کہ بعض دفعہ آپ ذاتی یا عملی زندگی میں ایسے افراد سے بھی گھرے ہوتے ہیں جو آپ سے حسد کرتے ہیں۔ ایسے لوگ آپ کے اچھے کاموں اور کامیابی پر بھی ہمیشہ تنقید کرتے رہیں گے، لہٰذا آپ کو خود اپنے اچھے کاموں کو محسوس کرنا اور ان پر اپنی پیٹھ تھپکنی ہے۔ دوستو، آپ اپنے آپ کو بہتر سمجھیں، لیکن خیال رکھیں کہ آپ کا یہ احساس برتری میں تبدیل نہ ہو، جو احساس کمتری سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ سوشل میڈیا کا عمل دخل کم کریں۔ دوستو، بہت ساری تحقیقات میں یہ بات ثابت کی جا چکی ہے کہ سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال لوگوں کو احساس کمتری میں مبتلا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر دوسروں کی ذاتی زندگی میں جھانکتے ہوئے لوگ اپنی زندگی کا اس سے موازنہ کرتے ہیں، جس کے بعد انہیں اپنی زندگی کی نادیدہ محرومیوں کا احساس ہوتا ہے۔ دوستو، یہ بھی یاد رکھیں کہ سوشل میڈیا پر نظر آنے والی ہر اچھی شے واقعی اچھی نہیں ہوتی۔ خاص طور پر یہاں دکھائی دینے والے خوبصورت چہرے فوٹو شاپ اور فلٹرز کا کمال ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے بالکل الٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح اپنی زندگی کو خوشباش اور بہترین پیش کرنے والے افراد بھی بعض اوقات حقیقت میں نہایت پریشان اور ناخوش ہوتے ہیں۔ لہٰذا کبھی بھی کسی کی زندگی کا اپنی زندگی سے تقابل نہ کریں، اپنے لیے کوئی مشغلہ تلاش کریں۔ دوستو، اگر آپ ایک لگی بندی گھر سے دفتر اور دفتر سے گھر کی زندگی کے عادی ہیں تو اس معمول میں تبدیلی لائیں۔ اپنی پسندیدہ سرگرمیوں اور مشغلوں کو اپنائیں۔ مختلف کھیل، تخلیقی کام، کھانا پکانا، گھر سجانا، باغبانی، رضاکارانہ خدمات یا ایسے کام جن کی طرف آپ کا رجحان ہو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اپنے ہم مشغلہ افراد سے ملیں۔ ان لوگوں سے گفت و شنید اور میل جول سے آپ کے خیالات میں نیاپن پیدا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آگے بڑھنے کے مواقع بھی میسر آئیں گے۔ اپنی غلطیوں سے سیکھیں۔ دوستو، دنیا کا ہر شخص غلطی کرتا ہے، لیکن اس غلطی سے سبق سیکھ کر دوبارہ نہ دہرانے کی صلاحیت صرف چند لوگوں میں ہوتی ہے۔ دوستو، دنیا کی تمام عظیم شخصیات اگر ابتدائی زندگی میں غلطیاں نہ کرتیں اور اس سے سبق نہ سیکھتیں تو وہ کبھی بھی عظمت کے درجے پر فائز نہ ہوتیں۔ غلطیاں کرنا آپ کی صلاحیتوں اور کارکردگی کو بہتر بنانے کا موقع دیتا ہے۔ اپنی غلطی کو کھلے دل سے تسلیم کریں۔ اگر ممکن ہو تو اسے درست کریں، ورنہ اسے ایک سبق کے طور پر یاد رکھیں۔ دوستو، یاد رکھیں، غلطی تسلیم نہ کرنا شخصیت کی خامی ہے، لیکن غلطی کو تسلیم کر کے طویل وقت تک اپنے آپ کو اس کے لیے مورد الزام ٹھہراتے رہنا بہترین شخصیت کو بھی تباہ کر سکتا ہے۔ مثبت انداز فکر اپنائیں۔ دوستو، مثبت رخ پر سوچنا زندگی کے بہت سے مسائل کو کم کر سکتا ہے۔ ہر نقصان اور ہر برائی سے کوئی بہتری تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی ناقابل تلافی غلطیوں اور کوتاہیوں کو بھی اس لیے بہتر جانیں کہ وہ آپ کا اچھا انسان بننے اور بہتر زندگی کی طرف جانے میں مدد دیتی ہیں۔
یاد رکھیں، احساس کمتری کسی شخص کی صلاحیتوں کو ضائع کرنے والا احساس ہے جس سے جلد چھٹکارا حاصل کرنا ضروری ہے۔ دوستو، احساس کمتری کا سب سے بہترین علاج تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جایا جائے۔ یہ یقین کر لیں کہ وہ جو کرے گا بہتر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری طرف آ کر تو دیکھو، تم پر اپنی رحمتیں تمام نہ کر دوں تو کہنا۔ اور آخر میں اشفاق احمد صاحب کی اس بات پر اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ کو تمام خطرناک امراض سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ہیلتھ امیزی یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ عمل آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بن جائے۔